پاکستان کا دورہ کرنے کے بعد واپس روانہ۔ UN سیکرٹری نے پاکستان میں سیلاب سے تباہی کا ذمہ دار G20 ممالک کو قرار دے دیا۔ عالمی برادری سے پاکستان کی مدد کی اپیل۔ پاکستان کو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کی مدد کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کی بے مثال معاونت پر مشکور ہیں۔ انطونیو گوتریس کا دورہ سیلاب سے جنم لینے والے انسانی المیے سے متعلق آگاہی کے لیے اہم ہے۔ UN سیکرٹری جنرل نے کہا، اس سے بڑی تباہ کاری نہیں دیکھی۔ دنیا نے مل کر موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا کرنا ہے۔ کم از کم 50 ارب کا نقصان لائیو سٹاک کو ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کا فتنہ اور فساد جلد عوام کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ سیلاب سے بجلی کا نظام بھی متاثر ہوا اور بجلی سپلائی میں رکاوٹ آئی تھی، تاہم دن رات کی محنت کے بعد بجلی کا نظام مکمل بحال کر دیا۔ اب صرف معمول کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ دادو شہر اور گردنوا میں سیلاب کا خطرہ، ڈیفنس لائن چیک پل ٹوٹنے کے بعد شہر کو بچانے کے لیے پلان بی پر عمل درآمد۔ بائی پاس روڈ پر برڑا نہر کے پشتوں پر رنگ بند کی تعمیر، بند کو 15 فٹ تک اونچا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایبٹ آباد میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلاب، نالوں کی بندش نے شہر کو دریا بنا دیا۔ فٹ پاتھ، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل، گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں، ٹریفک جام۔ پانی ایوب میڈیکل کمپلیکس کے اندر داخل۔ سیلاب سے جیکب آباد کے علاقے گڑی خیروں میں 24 گھنٹوں کے دوران ملیریا اور گیسٹرو سے 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ایک ماہ سے ہزاروں افراد محصور، خوراک سمیت ادویات کی قلت پیدا ہو گئی۔ سندھ میں خراب پانی، شدید گرمی، صبح و شام چاول کھانے سے سیلاب زدگان بیمار پڑنے لگے۔ لال باغ 7 میں سیلاب زدگان کی بستی کے باسیوں کا کہنا ہے کہ امدادی ادارے صبح و شام مرچی والے چاول دے رہے ہیں۔ امریکہ سیلاب زدگان کے لیے مزید $2 کروڑ امداد دے گا۔ امریکی رکن کانگریس شیلا جیکسن لی کہتی ہیں، دورے کے بعد امریکی انتظامیہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا، مزید $20 ملین کی منظوری دے دی گئی ہے۔ منی لانڈرنگ کیس، وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کے مزید 13 اکاؤنٹ منجمد کرنے کا حکم۔ عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے پر کیوں نہ بینکوں کے افسران کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے۔ بینکوں کے افسر عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے، عدالت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ ایشیا کپ کا تاج کس کے سر سجے گا، فیصلہ ہو جائے گا آج۔ پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں دبئی اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی۔ سری لنکا 11ویں مرتبہ ایشیا کپ کا فائنل کھیلنے جا رہی ہے۔ قومی ٹیم 5 مرتبہ فائنل کھیلی اور صرف 2 بار ایونٹ جیتنے میں کامیاب رہی ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 74واں یوم وفات انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔
اس موقع پر سرکاری اور نجی سطح پر مختلف تقریبات کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ محمد علی جناح کو 1937 میں مولانا مظہر الدین نے قائد اعظم کا لقب دیا۔ ان کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلمانان ہند نے الگ وطن پاکستان حاصل کیا اور انگریزوں کے تسلط سے چھٹکارا پایا۔ اور 9/11 کو 21 برس بیت گئے۔ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو دہشت گرد حملوں میں تقریباً 3000 افراد ہلاک ہوئے۔ آج سے 21 برس پہلے رونما ہونے والے 9/11 کے واقعے نے دنیا کا منظرنامہ ہی بدل دیا۔ نیو یارک کے 2 ٹاورز گرنے پر امریکہ نے دنیا کے کئی ممالک میں ہزاروں بم گرا دیے۔ پہلا نشانہ افغانستان بنا۔ السلام علیکم، کوہینور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد زبیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس پاکستان کا دورہ کرنے کے بعد روانہ ہو گئے۔ انہوں نے پاکستان میں سیلاب سے تباہی کا ذمہ دار G20 ممالک کو قرار دیا اور عالمی برادری سے پاکستان کی مدد کی اپیل کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کی روانگی سے قبل ٹرمینل پر ملاقات کی۔ متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے اور متاثرین سے ملاقات کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے UN سیکرٹری جنرل کو سندھ کے روایتی تحائف اجرک اور سندھی ٹوپی دے کر ٹرمینل 1 سے رخصت کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر موسمیاتی تباہی نہیں دیکھی جتنی کہ پاکستان میں سیلاب کے باعث ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے آج تک اتنے بڑے پیمانے پر موسمیاتی تباہی نہیں دیکھی جتنی پاکستان میں سیلاب کے باعث ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ ایسے وقت میں جب ہماری زمین گرم ہو رہی ہے تو تمام ممالک موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث وہ نقصانات اٹھا رہے ہیں جن سے نمٹنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ ایک عالمی بحران ہے اور عالمی رد عمل چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں پاکستان میں ہونے والی سیلاب کی تباہ کاریوں کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کی مدد کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کی بے مثال معاونت پر مشکور ہیں۔ انطونیو گوتریس کا دورہ سیلاب سے جنم لینے والے انسانی المیہ سے متعلق آگاہی کے لیے اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ہمدردانہ اور قائدانہ کردار نے بے حد متاثر کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ انطونیو گوتریس سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی سے دلی طور پر رنجیدہ ہوئے، وہ سیلاب متاثرین کی آواز بن کر ابھرے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے جو کہا اس پر دنیا کو توجہ دینی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ قائد اعظم کے اس ملک کو ہم سب نے سنبھالنا اور سنوارنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 74ویں برسی کے موقع پر مزار قائد پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی، جس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کی 74ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں۔ قائد اعظم کے اس ملک کو ہم سب نے سنبھالنا اور سنوارنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شدید مشکل وقت ہے اور سیلاب کی زد میں پاکستان خاص طور پر صوبہ سندھ آیا ہے۔ سیلاب سے پورا سندھ ڈوب گیا ہے اور پوری دنیا نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یہ تباہی دیکھی ہے۔ ملے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑی تباہ کاری کبھی ہوئی ہو، اس میں بیٹھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو کہ ہندوستان کے ظلم اور بربریت کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہماری دعائیں ان کے بھی ساتھ ہیں۔ آج کے دن یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش ہمارے اوپر ڈالی، ہم سب مل کے متحد ہو کے اس آزمائش پہ پورے اتریں اور جلد سے جلد
صوبہ سندھ پورے پاکستان میں نارملسی لے آئیں گے. آپ کا شکریہ. میرے سب سے پہلے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 15 دن ہو گئے میرے خیال ایگزیکٹ تاریخ مجھے یاد نہیں ہے، اسلام آباد میں اور جنیوا میں مل کے ایک فلیش اپیل کی تھی جس سے $160 ملین کے لیے. اور اس وقت جب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئے تھے انہوں نے وہ تباہ کاریاں دیکھی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ، اور یہ لفظ نہیں کہ ہے کہ پاکستان اکیلا اس کو نہیں کر سکتا، دنیا کے وہ ممالک جس کی وجہ سے یہ آفت، یہ آزمائش آئی ہے، ان کو پچن کرنا پڑے گا. اور ہمیں پوری امید ہے، ابھی UN سیکرٹری جو جنرل اسمبلی اس کا اجلاس بھی ہے اسی مہینے، اور اس کے علاوہ اور فورمز بھی ہیں، کوپ فورم ہے، اس میں ہمیں امید ہے. اور پاکستان کی لیڈرشپ، وزیر اعظم، وزیر خارجہ اپنا موقف بڑا اسٹرانگلی پیش کریں گے، اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ دنیا دیکھے گی کہ جو انہوں نے کیا ہے خاص طور پہ ڈیولپ ملکوں نے، اس کا سب سے بڑا جو خمیازہ بھگت رہے ہیں وہ پاکستان کے لوگ. اور پاکستان میں بھی جو سب سے غریب ترین لوگ ہیں اس وقت، آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 33 ملین 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ کے سروں پہ چھت نہیں ہے، ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں. 1500 کے قریب لوگوں کی وفات ہو چکی ہے. ملینز آف ایکرز آف فرٹائل لینڈ. میں صرف سندھ کا آپ کو بتا دوں، ہمارا اندازہ منچر جھیل کو تیسرا کٹ لگنے کے بعد بھی پانی کی سطح کم نہیں ہوئی. پانی کا اخراج تیزی سے ہو رہا ہے. سیون شریف میں منچر جھیل کا سیلابی پانی بھان سعید آباد شہر تک پہنچ گیا ہے. ٹاؤن کمیٹی بھان سعید آباد بھی سیلاب کی زد میں ہے. سیلابی پانی سے گریڈ اسٹیشن بھان سعید آباد مکمل طور پر ڈوب گیا، جہاں 5 سے 8 فٹ پانی جمع ہے. سیلابی پانی کا ریلا یونین کونسل شیخ کو متاثر کر کے شہر کی طرف بڑھنے لگا ہے. شہر میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے قائم خیمہ بستی بھی ڈوب گئی. خیمہ بستی میں 500 سے زائد خیمے لگائے گئے تھے. ادھر دادو میں سیلاب کے پیش نظر ڈسٹرکٹ جیل دادو کے قیدیوں کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ٹھٹھا سجاول کے درمیان دولہ دریا خان پل سے 6 لاکھ کیوسک پانی گزر رہا ہے، سمندر میں داخل ہو رہا ہے، جہاں گزشتہ 4 دن سے پانی کی سطح برقرار ہے. سیلابی ریلے سے تمام کچے کے علاقے ڈوب چکے ہیں اور ٹنڈو حافظ شاہ سمیت کئی قصبے بھی زیر آب آ گئے ہیں. محکمہ آبپاشی کے کنٹرول روم کے مطابق منچر پر اڑل ہیڈ، اڑل ٹیل، دانستروا اور لاڑکانہ سیون بچاؤ بند پر کٹ کے ذریعے جھیل کا پانی دریائے سندھ میں خارج ہو رہا ہے. خبریں اور بھی ہیں، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید. ایبٹ آباد میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلاب آ گیا. نالوں کی بندش نے شہر کو دریا بنا دیا ہے. پانی سے فٹ پاتھ پر نالے بن گئے اور سڑکیں ندی نالوں میں بدل گئی ہیں. پانی سے گاڑیاں ڈوب گئیں، جس کی وجہ سے ٹریفک بھی جام ہو گیا. سیلاب کی وجہ سے اپنی اپنی منزلوں پر جانے والے شہری مشکل میں پھنس گئے. علاوہ ازیں پانی ایوب میڈیکل کمپلیکس کے اندر داخل ہو گیا. گائنی اور بچوں کے وارڈز میں پانی جمع ہونے سے مریضوں اور تیمارداروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. رپورٹس کے مطابق ریسکیو ٹیموں نے مریضوں کو وارڈ سے باہر نکالا. کینٹ بورڈ کی حدود بھی بارش کے پانی سے زیادہ متاثر ہوئی ہے. دادو شہر اور گردنوا میں سیلاب کا خطرہ ہے. شہر کی پہلی ڈیفنس لائن چک پل ٹوٹنے کے بعد شہر کو بچانے کے لیے پلان بی پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے. پلان بی کے تحت بائی پاس روڈ پر برڑا نہر کے کشتوں پر رنگ بند کی تعمیر کا عمل جاری ہے. بھاری مشینوں کے ذریعے مٹی لاد کر رنگ بند کو 15 فٹ تک اونچا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. رپورٹس کے مطابق منچر جھیل کا ریلا دادو کا رنگ بند عبور کر گیا. پانی میں گھرے لوگوں نے محفوظ مقامات پر نقل مکانی شروع کر دی ہے. خطرے کی وجہ سے ڈسٹرکٹ جیل دادو کے قیدیوں کو حیدرآباد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. دوسری جانب بھان سعید آباد کے گریڈ اسٹیشن بھی پانی داخل ہونے سے بجلی بند کر دی گئی. منچر جھیل میں مختلف مقامات پر کٹ لگانے سے دریائے سندھ میں پانی کا اخراج 1.5 لاکھ کیوسک تک پہنچ گیا ہے.
اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت بالائی علاقوں میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارشوں سے نشیبی علاقے ڈوب گئے، نالے بھی پانی میں بہہ گئے۔ جڑواں شہروں میں بارشوں نے انٹری دے دی ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ جڑواں شہروں میں اب تک 32 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ راولپنڈی کے نشیبی علاقے بارش سے زیر آب آ گئے۔ صادقآباد، شکریال، ڈھوک، کالا خان میں پانی گلیوں میں داخل ہو گیا۔ ندیم کالونی، جاوید کالونی اور پیر ودائی کے علاقوں میں بھی پانی بھر گیا۔ ہیوی مشنری نالا لئی، کمیٹی چوک اور صادقآباد کے علاقے میں پہنچا دی گئی ہے۔ واسا کے عملے کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ایم ڈی واسا فیلڈ میں موجود ہیں۔ ملکہ کوہسار، بری، کہوٹا اور کوٹلی ستیا میں بھی موسلادھار بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ بارش کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ سوابی میں بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا، ندی نالے بھر گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کا سلسلہ 14 ستمبر تک جاری رہے گا۔ سیلاب متاثرہ جیکب آباد کے علاقے گڑی خیرو میں 24 گھنٹوں کے دوران ملیریا اور گیسٹرو سے 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ گڑی خیرو میں جاں بحق ہونے والوں میں سے ایک بچہ، 4 خواتین بھی شامل ہیں۔ ایک ماہ سے ہزاروں افراد محصور ہیں۔ خوراک سمیت ادویات کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے مزید 75 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ صوبائی محکمہ صحت کے مطابق صوبے کے مختلف ہسپتالوں میں ڈینگی سے متاثرہ 40 مریض زیر علاج ہیں۔ نوشہرہ میں 11، ہری پور 6، لوئر دیر میں 5 افراد ڈینگی وائرس سے متاثر ہوئے۔ 403، لکی مروت 1 اور نوشہرہ میں ڈینگی کے 2 مریض داخل ہوئے ہیں۔ نارووال اور گردنوا میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ بارش اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے مرجھائے ہوئے چہرے کھل اٹھے، حبس کا زور ٹوٹ گیا اور شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ٹھنڈی ہواؤں اور بارش کے باعث موسم ٹھنڈا ہو گیا، لیکن دوسری طرف بارش ہوتے ہی بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے مزید $2 کروڑ امداد دے گی۔ امریکی رکن کانگریس شیلا جیکسن دی نے ہیوسٹن میں فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے بعد امریکی انتظامیہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکام کو آگاہی کے بعد بائیڈن انتظامیہ نے مزید $20 ملین کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ دادو شہر چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے۔ دادو کے گرڈ اسٹیشن پر خطرہ ابھی بھی موجود ہے۔ پانی کا ریلا اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم دادو گرڈ اسٹیشن کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب صرف معمول کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ دن رات کی محنت کے بعد بجلی کا نظام بحال کیا گیا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ بجلی کا نظام مکمل بحال کر دیا گیا ہے۔ 30 لاکھ پاکستانی متاثر ہوئے ہیں۔ ہم نے 16 لاکھ گھر بنانے ہیں۔ ہم نے کروڑوں لوگوں کو راشن پہنچانا ہے اور ہم پہنچا رہے ہیں، لیکن جو دعوے دار ہیں وہ یہ ان کے منہ سے سیلاب کا لفظ کل نہیں ہم سن سکتے۔ اور کوئی ہمیں بتا دیتے کہ اچھا جی یہ جو 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ ہیں، ہمیں کیونکہ اس فسادی جماعت کو خیرات اکٹھا کرنے کا بھی دعویٰ ہے، تو کہ جی ہم کس طرح ان کو ہم امداد پہنچائیں گے، یہ ہمیں کوئی بتا دیتے سلوشن۔ ہمیں یہ بتا دیتے کہ اس وقت جو پوری کوشش ہے کہ پورے ملک کے جو کاشتکار ہیں وہ آنے والے سیزن میں گندم کی بوائی کر سکیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کس طرح ان کی مدد کی جا سکتی ہے، یا جہاں جو ہے سیلاب کی وجہ سے کیچڑ پھیل گیا ہے تو وہاں کون سی فصل لگانی چاہیے، اس کی ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ عوام کی فلاح کا ایک لفظ بھی نہیں تھا، صرف میں اور میں تھا۔ یا تو ہمیں بتا دیتے کہ اچھا جی اب جو صورتحال بنی ہے اس میں ہم نے نوجوانوں کے لیے نیا روزگار کیسے پیدا کرنا ہے آنے والے دنوں میں، یا ملک کی معیشت کیسے بہتر کرنا ہے،
وہ تو یہ تک نہیں بتا سکے کہ ان 4 سال میں انہوں نے کیا کیا تھا جب ان کی حکومت تھی. تو ہمارے سامنے محترم حضرات ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان میں آئین کو ایک فسطائی چیلنج کا سامنا ہے. ایک فاشسٹ جماعت ہے جو جھوٹ کے ذریعے، جو تشہیر کے ذریعے پاکستان کے عوام کو گمراہ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں، چھپانا چاہتے ہیں. اور چونکہ چوری کی ہے تو پھر تلاشی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ تھا، جس کی تکلیف اور سزا ہم سب بھگت رہے ہیں، اس 2019 میں ہوا تھا، اس پر عمران خان کے دستخط. وہ دوبارہ جو IMF سے گفتگو کی گئی تھی، جو ریوائیو کیا گیا تھا فروری میں، اس پر بھی عمران خان کے دستخط ہیں. تو آج یہ سارے معاملات جن سے پاکستان کے عوام کو تکلیف ہے، اس کے اوپر فسادی ٹھپا لگا ہوا. اس آپ کے ہر بجلی کے بل پر ایک عمرانی ٹھپا لگا ہوا. تو ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ کس نے کیا کام کیا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ تو نہیں آپ کو بتائیں گے کہ اسٹیٹ بینک کو تو انہوں نے بیچا تھا نا IMF کے سامنے. اسٹیٹ بینک کا جو بل ہے انہوں نے پاس کروایا تھا. تو ہم تو اس سودے کا حصہ نہیں تھے. اور جو سودے انہوں نے کیے ہیں وہ چاہے آپ کے سامنے ہیں. ابھی کل خبر آئی کہ یونیورسٹی اسٹور میں ان کے دور میں 6 ارب روپے کا گھپلہ ہوا. یا کووڈ فنڈز میں محترم خواتین 140 ارب کا گھپلہ کم از کم ہوا. جو اٹارنی جنرل آڈیٹر جنرل نے کہا. توشہ خانہ کا کوئی جواب نہیں. اور لیکن اس کی جو بہترین مثال جو ہے وہ محمد شہباز شریف نے اپنے عمل سے قائم کی ہے. ان کو جو 35 کروڑ کی گھڑیاں ملی تھیں انہوں نے جیب میں نکالا. وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر کے خلاف FIA منی لانڈرنگ کیس میں عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کے مزید 13 اکاؤنٹ منجمد کرنے کا حکم دے دیا ہے. تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ العربیہ شوگر ملز، رمضان شوگر ملز، چنیور پاور لمیٹڈ، شریف فیڈ ملز، یونیٹاس اسٹیل کے اکاؤنٹ منجمد کیے جائیں. تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے پر کیوں نہ بینکوں کے افسران کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے. عدالت کا کہنا ہے کہ بینکوں کے افسر عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے. عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں آئندہ پیشی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو پیش ہونے کا حکم بھی دیا ہے. FIA سے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستوں پر دلائل بھی طلب کر رکھے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر کے خلاف FIA منی لانڈرنگ کیس میں عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کے مزید 13 اکاؤنٹ منجمد کرنے کا حکم دے دیا ہے. تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ العربیہ شوگر ملز، رمضان شوگر ملز، چنیور پاور لمیٹڈ، شریف فیڈ ملز، یونیٹاس اسٹیل کے اکاؤنٹ منجمد کیے جائیں. تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے پر کیوں نہ بینکوں کے افسران کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے. عدالت کا کہنا ہے کہ بینکوں کے افسران عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے. عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں آئندہ پیشی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو پیش ہونے کا حکم بھی دیا ہے. FIA سے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستوں پر دلائل بھی طلب کر رکھے ہیں. سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ عمران خان کو نااہل کرنا، مائنس کرنا اور جیل بھیجنا ممکن نہیں. سابق وزیر داخلہ نے ٹویٹر پر لکھا کہ تناؤ اور کھچاؤ بحران پیدا کرے گا، جبکہ عمران خان کی جیت کے ڈر سے 11 حلقوں میں انتخابات ملتوی کیے گئے. انہوں نے کہا کہ مفتاح اسماعیل کے رونے سے بجلی اور پیٹرول سستا نہیں ہوگا، LC نہیں کھلے گی تو کارخانے کیسے چلیں گے، سندھ میں گندم، کپاس اور گنا نہ ہوگا تو غذائی قحط ہوگا، لاڑکانہ نواب شاہ تک بھی مدد نہیں پہنچی، صرف الیکشن ہی حل ہے. شیخ رشید احمد نے کہا کہ PDM میں پھوٹ پڑ چکی ہے، معاشی تباہی، سیاسی عدم استحکام اور مہنگائی انہیں لے ڈوبے گی. لوگ خود بخود سڑکوں پر ہوں گے اور سیلاب نے تو پیپلز پارٹی کی سیاست دفن کر دی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف شہباز شریف کی بات نہیں مانے گا، جبکہ عمران خان کو نااہل کرنا، مائنس کرنا اور جیل بھیجنا ممکن نہیں. عدلیہ کی دانشمندی عنقریب الیکشن کروائے گی.
महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमर कस ली है। इमरान खान की हिदायत पर मुल्क भर में ज़िले सुदूर और तंजीमों ने एहतजाज की तैयारी का आगाज़ कर दिया। मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर की जानिब से ज़िले सुदूर को खुसूसी मरासला जारी कर दिया गया है। रीजनल और सूबाई सुदूर को भी मरासले की नकल भिजवा दी गई है। तमाम ज़िले सुदूर से बिजली, तेल, डीजल की कीमतों के खिलाफ भरपूर एहतजाज की मनसूबाबंदी पर मुश्तमिल मनसूबे तलब किए गए हैं। ज़िली तंजीमें 12 सितंबर तक अपने प्लान भिजवाएंगी। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल असद उमर का कहना है कि बैरूनी साजिश के ज़रिए तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में मुसल्लत इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को सियासी इंतशार में धकेला है। निकम्मेपन ने बदतरीन मुआशी अफरा-तफरी को जन्म दिया। अवाम तारीखी महंगाई के बोझ तले दबे जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस मौजी वबा के बायस किसी का इंतकाल नहीं हुआ। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 53वें नंबर पर पहुँच गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की शरह 0.99% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में मज़ीद 139 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस के ज़ेर इलाज मरीजों में से 94 की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान भर में अब तक 30,599 कोरोना वायरस के मरीज़ इंतकाल कर चुके हैं। कोरोना वायरस के कुल मरीजों की तादाद 15,70,993 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के मज़ीद 15,702 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 3,02,70,473 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मिलावटी खोया तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। बस्ते बिलाल नगर बहावलपुर में खोया प्रोडक्शन यूनिट पर छापा। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 200 किलो गैर मयारी खोया मौका पर तल्फ कर दिया है। आपको बता रहे हैं मिलावटी खोया तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की है। तफसीलात फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। मिलावटी खोया तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। डेयरी सेफ्टी टीम का बस्ती बिलाल नगर भावलपुर में खोया प्रोडक्शन यूनिट पर छापा। फूड अथॉरिटी कवानीन पर अमल दरामद न करने वाले मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 200 किलो गैर मयारी खोया मौके पर तलफ, जबकि 25 किलो मिल्क पाउडर और भारी मिकदार में सामान जब्त कर लिया गया। इसके दौरान खोए में स्टारेज की मिलावट पाई गई। जंगल मशीनरी इस्तेमाल करने के और सफाई के इंतहाई नाकस इंतजाम पाए गए। मिलावटी खोया तैयार करने वाले मालकान के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून का कहना था कि मिलावट माफिया की जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इनके मजीद कहना था कि अवाम दुश्मन कारोबार करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्तान में RPO रिफत मुख्तार राजा की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक के जरिए ज़िली पुलिस अफसरान का इजलास। चहलम के हवाले से हिफाजती इंतजाम का जायज़ा। ज़िली सरबराहान को जुराम में नुमाया कमी लाने, चहलम पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने की हिदायत की गई है। अब इस मौका पर RPO का कहना था कि पुरानी दुश्मनी के मुकदमात में इंसदादी कार्रवाई की जाए। वारदातों को कंट्रोल करने के लिए हिकमत अमली और क्राइम की फ्री रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया जाए। संगीन मुकदमात यकसू करके चालान बर वक्त अदालत को भिजवाए जाएँ ताकि मुजरमान इश्तिहारी और मफरूर को फिल फौर गिरफ्तार किया जा सके। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में RPO रिफत मुख्तार राजा की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक के जरिए ज़िली पुलिस अफसरान का इजलास हुआ है। चहलम के हवाले से हिफाजती इंतजाम का जायज़ा। ज़िली सरबराहान को जुराइम में नुमाया कमी लाने, चहलम पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने की हिदायत। इस मौका पर RPO का कहना था कि पुरानी दुश्मनी के मुकदमात में इंसदादी कार्रवाई की जाए। वारदातों को कंट्रोल करने के लिए हिकमत और क्राइम की फ्री रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया जाए। संगीन मुकदमात यकसू करके चालान बर वक्त अदालत को भिजवाए जाएँ ताकि मुजरमान इश्तिहारी और मफरूरान को फिल फौर गिरफ्तार किया जा सके।
आरिफ आला में चोरों ने मदरसा को भी ना बख्शा, मेडिकल स्टोर पर रखा मदरसे का गल्ला चोरी। कोहिनूर न्यूज़ ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। एम ब्लॉक के इलाका चांदनी चौक में मेडिकल स्टोर पर गल्ला फैज़ान मदीना मदरसे का चंदा जमा करने के लिए रखा गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर किस तरह गल्ला चोरी करके फरार होते हुए नजर आते हैं। आपको बता रहे हैं कि आरिफ आला में चोरों ने मदरसे को भी ना बख्शा, मेडिकल स्टोर पर रखा मदरसे का गल्ला चोरी हो गया। कोहिनूर न्यूज़ ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। एम ब्लॉक के इलाका चांदनी चौक में मेडिकल स्टोर्स पर गल्ला फैज़ान मदीना मदरसा का चंदा जमा करने के लिए रखा गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर किस तरह गल्ला चोरी करके फरार होते हुए नजर आते हैं। नारंग मंडी में सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग, शहरी सड़कों पर निकल आए। सैकड़ों मुजाहरीन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सूबाई रहनुमा चौधरी इफ्तिखार अहमद भुट्टर की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहरीन ने हाथों में एहतजाजी कुत्ते और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहरीन का कहना था कि सुई गैस की लोड शेडिंग सर्दी में होती थी, अब पूरा साल गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। महंगाई के दौर में बाजारी खाने खा के कई मुहलिक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। गैस 9 बजे रात की जाती है और सुबह तक अवाम इंतज़ार की सूली पर लटके रहते हैं, जबकि प्रेशर भी इंतहाई कम है। मुजाहरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सुई गैस की सप्लाई बेहतर बनाई जाए और गैर एलानिया लोड शेडिंग का फौरी खात्मा यकीनी बनाया जाए। आपको बता रहे हैं कि नारंग मंडी में सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग, शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। सैकड़ों मुजाहरीन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सूबाई रहनुमा चौधरी इफ्तिखार अहमद भुट्टर की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहरीन ने हाथों में एहतजाजी कुत्ते और बैनर्स उठाए हुए थे। मुजाहरीन का कहना था कि सुई गैस की लोड शेडिंग सर्दी में होती थी, अब पूरा साल गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। महंगाई के दौर में बाजारी खाने खाकर कई मुहलिक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। गैस 9 बजे रात की जाती है और सुबह तक अवाम इंतज़ार की सूली पर लटके रहते हैं, जबकि प्रेशर भी इंतहाई कम है। मुजाहरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सुई गैस की सप्लाई बेहतर बनाई जाए और गैर एलानिया लोड शेडिंग का फौरी खात्मा यकीनी बनाया जाए। जलालपुर पीरवाला में एशिया खुरनोश की कीमतें आसमान को छूने लगीं। ब्रायलर गोश्त की कीमत में इजाफे के बायस गरीब और मुतवस्सत तबका परेशान। प्राइस कंट्रोल कमेटी लंबी तान कर सो गई। मज़ीद जानते हैं एक मार्केट में मौजूद हमारे नुमाइंदे एजाज़ खान चौगता से। एजाज़ बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में और अशिया खुर्दनोश, फल फ्रूट और सब्जियों की कीमतें के इजाफे के साथ साथ जो है ब्रायलर मुर्गी भी हवा में उड़ने लगी है और इसकी कीमतों में खासा इजाफा किया गया। और मज़ीद इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जो इस वक्त मुर्गी ख़रीद कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी भाई, आप बताएं कि ये जो ब्रायलर मुर्गी है इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, इसकी कीमतों के बारे में आप ना ही पूछें तो बेहतर है। इसकी कीमतें इतने हद तक तजावज़ कर गई हैं कि पहले हम सब्ज़ी ख़रीदते थे, फिर सब्ज़ी महंगी हुई, हम गोश्त के ऊपर आए हैं। अब हम अगर गोश्त खाते हैं तो वो भी 400 रुपये किलो हमें मुयसर आ रहा है। अब आप बताएं कि हम किस तरह करें। इस लिहाजा इसी बात के ऊपर इसी बात का मुतालबा है कि इन रेटों को कम किया जाए और हमारी बात आला अफसरान तक पहुँचाई जाए। जी, शहरियों के आपने तासुरात सुने हैं। इनका यही कहना था कि पहले सब्जियां बहुत महंगी थी, अगर हम सब्जियों की वजह से हम अगर गोश्त पर आए हैं तो इसकी कीमतों में खासा इजाफा किया गया और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो भी इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दे रहे। सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल और उमर सरफराज सीमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। आवाज़ के दर्द का कोई एहसास है और उसका नतीजा ये है कि अब 3.5 माह के बाद आपने देखा कि जो भी हालिया जो इलेक्शन कमीशन ने जो ज़िमनी इंतखाबात का भी जो ऐलान किया था और उससे पहले 17 जुलाई पंजाब में और फिर कराची में जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए, उससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई और ये डाकुओं का टोला अपनी शिकस्त नविश्ता दीवार देख कर दुम दबा के जो है सियासी मैदान से भाग चुका है। आपके सामने अब इवन एक तो आपके सीनियर एंकर्स के भी बयानात आ चुके हैं कि उनसे गुफ्तगू में नून लीग की क़यादत इस चीज़ का एतराफ़ कर चुकी है कि वो 9 के 9 हलकों में से एक भी कोई हल्का जीतने की उनको उम्मीद नहीं थी। लिहाजा उन्होंने एक बार फिर रियासती इदारों को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जो है उन जो इंतखाबात थे वही मुलतवी करवा दिए, जबकि
جو بہانہ بنایا گیا سیلاب کا، اس میں سے بیشتر ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بالکل سیلاب کا کوئی ایسا افیکٹ تھا ہی نہیں۔ اس لیے عوام نے جو لوگ عمران خان کو -1 کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، ان کو پاکستانی قوم نے، عوام نے سیاسی میدان میں پہلے ہی مائنس کر چکے ہیں۔ اور اب یہ تمام ٹولہ جو ہے اس سازش کے ذریعے چاہتے ہیں کہ حالات ایسی خانہ جنگی کی طرف جائیں اور یہ جو ہے ان کو موقع مل جائے سیاسی شہید بننے کا۔ آپ کے سامنے تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی جو اتحادی حکومت پنجاب میں ہے اور جو باقی ہماری حکومتیں باقی صوبوں میں بھی ہیں، ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے اس تمام معاملات کو دیکھا ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی طور پہ بھی جمہوریت کو کوئی نقصان پہنچے۔ اس لیے ہمارا فوکس جو ہے انتقام نہیں، کام کے اوپر ہے۔ اور الحمدللہ یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ آج پنجاب میں سب سے پہلے جو ہے سیلاب کی تباہی ہوئی، اور گزشتہ 3-4 ہفتوں سے پنجاب حکومت جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کی قیادت میں جو ہے ہمہ وقت آن گراؤنڈ جو ہے ریسکیو اور ریلیف کے آپریشن میں مصروف تھی اور ابھی بھی ہے۔ اور اب الحمدللہ ہم ریسکیو کا کام کافی حد تک جو ہے ختم کر کے ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کی طرف آ گئے کہ جو سڑکیں ٹوٹی تھیں، جو ویلیو چین ڈیمیج ہوئی تھی، اور نہ صرف ہم نے پنجاب کے اندر جو ہے سیلاب زدگان کی امداد کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان اور سندھ کے اندر بھی امدادی سامان، ڈاکٹرز، دوائیاں اور باقی جو امدادی سامان ہے وہ ہم نے وہاں پہنچایا ہے۔ اس کے حوالے سے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے سینئر منسٹر پنجاب میاں اسلم اقبال صاحب سے کہ وہ مزید آپ کو جو ہے تفصیلات اور باقی سیاسی ایشوز کے اوپر شکریہ عمر بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں 4-5 پوائنٹس آپ کے سامنے میں نے رکھنے ہیں تاکہ اس کے مطابق بات بھی کی جائے، اور جو نقطہ نظر پاکستان تحریک انصاف کا ہے وہ بھی عوام کے سامنے رکھا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 4 ماہ میں، جو کہ 10 اپریل سے شروع ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی تھوڑا عرصہ، اندرون ملک اور بیرون ملک دونوں طرح سے سازش کے ذریعے عمران خان کو پاکستانی سیاست سے مائنس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس غیر فطری فیصلے سے وہ پاکستان کی سیاست میں کوئی ٹھہراؤ لا سکتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ غیر فطری فیصلے جب بھی کیے گئے ہیں پاکستان کے اندر، ریاست نے نقصان اٹھایا ہے۔ جو پاکستان کی طرف اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو سیاست سے باہر کر دیا جائے، تو پاکستان کے اندر عمران خان سیاست کا ایک گھنٹہ گھر ہے۔ ہر کسی کی سیاست عمران خان کے ارد گرد ہے۔ پاکستان کے جس شہر کے اندر بھی عمران خان نے جلسہ کیا ہے، ہر طرح کی عوام عمران خان کے آواز کے اوپر لبیک کہتی ہوئی لاکھوں کی شکل میں باہر نکلی ہے۔ لاکھوں کی تعداد کی شکل میں ہر دفعہ 1 دن کا نوٹس ہو یا 1 گھنٹے کا نوٹس ہو، وہ ساری عوام عمران خان کی بات سننے کے لیے اس کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے۔ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کر دیا جائے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی، نہ صرف سیاسی طاقت ہے، بلکہ ایک ایسا لیڈر ہے جو کبھی بھی اتنی پاپولیرٹی کے ساتھ پاکستان میں آج تک نہیں آیا۔ عمران خان کی ایک آواز کے اوپر پورا پاکستان اپنے گھروں سے باہر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اپنی ذات کی بات نہیں کرتا، وہ پاکستان کی بات کرتا ہے، پاکستان کی عوام کی بات کرتا ہے، غریب عوام کی بات کرتا ہے، کسان کی بات کرتا ہے۔
ہر اس شخص کی بات کرتا ہے جو پسا ہوا ہے۔ عمران خان ان سب کی آواز ہے۔ اس آواز کو کسی بھی طریقے سے نہیں دبایا جا سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف میاں اسلام اقبال اور عمر سرفراز سیما لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید افسوسناک خبر سے آگاہ کریں گے۔ لاہور شاد باغ کے علاقہ میں 52 سالہ شہری ابصار کے قتل کا معاملہ، ایس پی سٹی آپریشنز اور انویسٹیگیشن ٹیم کا جائے وقوع کا دورہ۔ پولیس کے مطابق بچوں کے معمولی لڑائی جھگڑے میں واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے جان لیتے ہیں۔ وسیم، بچوں کی لڑائی میں یہ اس شخص کا قتل ہو گیا، پولیس ملزمان کو گرفتار کر سکی ہے؟ دیکھیں، یہ شاد باغ کا علاقہ ہے، اکرم پارک، جہاں پر جو ہے وہ شہری ابصار کے قتل کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس پی آپریشن سٹی جو ہے وہ دونوں ہی جائے وقوع پر پہنچے ہیں، جو کہ ایس ایچ او شاد باغ مقصود گجر بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پر پہنچے تھے۔ لیکن پولیس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ بچوں کا یہ معمولی لڑائی جھگڑا ہوا تھا، جس پر جو ہے وہ ایک بچے نے گھر جا کے شکایت کی، تو دوسرا جو ہے وہ اس کا جو ہے بھائی وہاں پر پسٹل لے کر آیا اور آ کر وہاں پر فائرنگ کر دی اور جو ہے وہ نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جبکہ محلے داروں کے مطابق جو ہے قتل ہونے والا ابصار تھا 52 سالہ، یہ نشہ کرتا تھا اور نشہ کا یہ عادی تھا، جس پر جو ہے وہ معمولی سلام کلامی ہوئی۔ وہاں پر ان کا ایک جو ہے وہ لڑکا موٹر سائیکل پہ کھڑا تھا، تو جس پر جو ہے وہ شہری ابصار نے جو قتل ہوا ہے اس نے موٹر سائیکل کو دھکا دیا اور نیچے گر گیا۔ اس نے اپنے گھر جا کے شکایت کی، تو جس پر اس کے بڑے آ کر وہاں پر فائرنگ ہوئی اور فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ 52 سالہ ابصار موقع پر ہی مارا گیا۔ اس کے باوجود جو ہے وہ پولیس وہاں پر جب پہنچی تو موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تاحال ابھی تک پولیس جو ہے وہ ان کے گھروں پہ چھاپے مار رہی ہے، ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ ایس پی انویسٹیگیشن سٹی اور ایس پی انویسٹیگیشن آپریشن جو ہے وہ یہاں پر موقع پر ابھی موجود ہے اور ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ انہوں نے مردہ خانہ بھجوا دیا ہے، جو کہ پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی ہے۔ لیکن فورینسک ٹیموں کی طرف سے جو ہے وہ جائے وقوع سے شواہد بھی اکٹھے کر لیے گئے ہیں، لاش کو مردہ خانہ جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے۔ اب پولیس کی اگر بات کی جائے تو پولیس موبائل فون کا ڈیٹا حاصل کر چکی ہے، ملزمان کی گرفتاری کے لیے جو ہے ابھی تک چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن اس کے والد کو تاحال جو ہے وہ گرفتار کر رکھا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جب تک بیٹا نہیں آئے گا ود پسٹل جو ہے وہ اس کے والد کو جو ہے وہ پکڑ کے رکھا جائے گا، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ فائرنگ کرنے والے کو جو ہے وہ پولیس کی جانب سے پیش کر دیا جائے گا اور اس کے والد کو جو ہے وہاں سے چھڑا لیا جائے گا۔ جس طرح سے آج یہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا شاد باغ کے علاقہ اکرم پارک میں، جو ہے وہ دن دہاڑے گولی چلی اور ایک نوجوان جو ہے وہ موقع پر ہی مارا گیا۔ ٹھیک ہے، وسیم صابر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سی ای او LWMC رافع حیدر کی ہدایت پر شہر بھر میں میکینیکل سویپنگ واشنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ نائٹ شفٹ میں بھی کمرشل مارکیٹس کی صفائی کی جا رہی ہے۔ تفصیلات کامران علی کی اس رپورٹ میں۔ سی ای او LWMC رافع حیدر شہر لاہور کو صاف رکھنے کے لیے متحرک اہم شاہراہوں کی میکینیکل واشنگ سویپنگ رات کی شفٹ میں جاری رہی۔ بند روڈ، آؤٹ فال روڈ، جی ٹی روڈ پر میکینیکل سویپنگ واشنگ کی گئی۔ کچا جیل روڈ، کینال روڈ، فیروزپور روڈ اور مولکا سڑکوں پر بھی میکینیکل واشنگ اور سویپنگ کا عمل مکمل کیا گیا۔ سی ای او رافع حیدر نے تمام ٹاؤنز میں سکریپنگ اور عمل جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ اسموک سیزن کے پیش نظر روڈ سائڈز اور سینٹرل ڈیوائڈز کے گرد جمی مٹی کو کلیئر کی جا رہی ہے۔ نائٹ شفٹ میں 220 سے زائد سینٹری ورکرز اہم شاہراہوں کی مینول سویپنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ LWMC شہر لاہور کو صاف رکھنے کے لیے لاہور میں انسداد اسموک کارروائیاں جاری ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر رائے بند حامد رشید کا البرکہ فیبرکس کا دورہ۔ اسموک کا باعث بننے کی وجہ سے البرکہ فیبرکس کو سیل کر دیا گیا۔ روہی بائی پاس رائے بند کے قریب کی گئی کارروائی میں مالک کو 50,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ انسداد اسموک پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ لاہور میں عالمی یوم دل کے موقع پر سائیکلنگ واک کا انعقاد کیا گیا۔ سائیکلنگ واک کا انعقاد قذافی اسٹیڈیم سے کرتبہ چوک تک کیا گیا۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے شرکت کی اور خود سائیکل بھی چلائی۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے ہوا میں غبارے چھوڑ کر سائیکلنگ واک کا آغاز کیا۔ واک میں ڈاکٹرز اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ سائیکلنگ سے
پورے جسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے جس کی بدولت دل اور شوگر جیسے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ واک قذافی، لبرٹی، صدیق سینٹر اور کرتبہ چوک سے ہوتی ہوئی اختتام پذیر ہوئی۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور افضال احمد کوثر اور ایس پی صدر کی ہدایت پر ایس ایچ او گرین ٹاؤن عامر شہزاد کا تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ملزم طارق کو گرفتار کر کے 10 کلو افیون برآمد کر لی ہے۔ ایس ایچ او کے مطابق ملزم قبائلی علاقہ سے منشیات لا کر تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں فروخت کرتا تھا۔ چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، تفصیلات انہی سے جان لیتے ہیں۔ وسیم بتائیے گا۔ دیکھیں، جس طرح سے پنجاب حکومت نے تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشوں کے خلاف ایک جو ہے وہ کڑا جو ہے وہ کس رکھا ہے، اسی پر جو ہے وہ سی سی پی او لاہور اور ڈی آئی جی آپریشن کی جانب سے بھی روزانہ کی بنیاد پر میٹنگز کی جاتی ہے۔ خاص کر جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں جو لوگ منشیات فروشی کرتے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، تاکہ کیونکہ تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ کم سن بچے، بچیاں اور دیگر جو ہے وہ نوجوان جب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ نشے کے عادی بن جاتے ہیں۔ جس طرح سے آئس کے نشے کی بات کریں تو آئس کا نشہ جو ہے وہ پاکستان میں دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو وہیں پر عامر شہزاد ایس ایچ او گرین ٹاؤن نے جو ہے وہ ایک ملزم کو گرفتار کر کے جو ہے وہ 10 کلو اس کے قبضہ سے افیون برآمد کی ہے۔ طارق اس کا نام تھا ملزم کا، جو کہ قبائلی علاقہ سے منشیات لاہور لا کر تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں فروخت کرتا تھا۔ مخبر خاص کی اطلاع پر جو ہے وہ طارق کو گرفتار کیا گیا ہے۔ میری بھی بات ہوئی ہے ایس ایچ او گرین ٹاؤن سے، ان کا کہنا تھا کہ یہ طارق جو ملزم جس کے قبضہ سے 10 کلو افیون برآمد کی گئی ہے، یہ سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے اور یہ لاہور پولیس کو مطلوب بھی تھا، جو کہ قبائلی علاقہ سے جو ہے وہ گاڑی کے خفیہ خانوں میں منشیات چھپا کر لاہور لاتا تھا اور یہاں پر جو ہے فروخت کرتا تھا۔ تاحال اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، مزید جو ہے وہ اس کی تفتیش جاری ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر بات کی جائے اس ملزمان کی تو اس کے اوپر جو ہے وہ منشیات فروشی کے بیشتر مقدمات درج ہیں، لیکن سورس کا پتہ چلایا جا رہا ہے کہ کہاں سے یہ منشیات لائی جاتی تھی اور آگے لاہور میں کون کون سی جگہ پہ اس کی سپلائی دی جاتی تھی۔ تاحال ابھی جو ہے وہ تفتیش انچارج انویسٹیگیشن کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، وسیم صاحب اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ حکومت پنجاب کا اسمارٹ سٹی منصوبہ سیکرٹری بلدیات سید مبشر حسین کی زیر صدارت تمام سٹیک ہولڈرز کا اجلاس کا انعقاد۔ فیزیبلٹی رپورٹ کے لیے پرائیویٹ ٹی او آرز کنسلٹنٹس کے ویو مرتب کر لیے گئے ہیں۔ پی آئی ٹی بی نے ٹی او آرز کنسلٹنٹس کے پیش کیے گئے فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے کنسلٹنسی 31 مارچ 2023 تک مکمل کی جائے۔ سیکرٹری بلدیات سید مبشر حسن نے اجلاس میں ہدایت کی کہ منصوبے کے آغاز سے پہلے موجودہ اپلیکیشنز اور سسٹم کا تجزیہ کیا جائے۔ فیزیبلٹی اسٹڈی میں تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے رولز ڈیفائن کیے جائیں۔ سیکرٹری بلدیات کا کہنا تھا کہ اسمارٹ موبلٹی، ہیلتھ، یوٹیلیٹیز، سیکیورٹیز اور اسمارٹ اکانومی منصوبے کے 5 اہم جز ہیں۔ اجلاس میں ڈائریکٹریٹ جنرل پی آئی ٹی بی، سی ای او اربن یونٹ، سی ای او پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی، ممبر پی این ڈی، ایل ڈی اے، کمشنر آفس اور ڈی سی آفس کے نمائندگان نے شرکت کی۔ لاہور میں سرکاری زمین کو واگزار کروانے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار عمران صفدر کی زیر نگرانی ہربنس پورہ میں آپریشن 1 کنال 8 مرلہ سرکاری زمین کو واگزار کروا لیا گیا۔ زمین کی کل مالیت 544 ملین بنتی ہے۔ 3 بلڈنگ سٹرکچر کو مسمار کروا دیا گیا ہے۔ آپریشن میں مزاحمت کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج۔ دوسرے آپریشن میں 5 مرلہ جبکہ تیسرے آپریشن میں 3 مرلہ سرکاری زمین کو واگزار کروایا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ سرکار کی زمین پر غیر قانونی طور پر قبضہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈی سی لاہور محمد علی کی ہدایت پر سرکاری زمین کو واگزار کروانے کے لیے آپریشن کیا گیا ہے۔ پاکستان سوشل سینٹر شارجہ نے وطن عزیز میں سیلاب متاثرہ افراد کے لیے امداد اماراتی حکام کے سپرد کر دی۔ پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے صدر چودھری خالد حسین نے امدادی سامان کے 200 سے زائد بڑے باکس شارجہ ایکسپو سینٹر میں اماراتی حکام کے حوالے کیے۔ امدادی سامان شارجہ سوشل سینٹر پاکستان نے گزشتہ 2 ہفتوں میں جمع کیا تھا۔ امدادی سامان حوالے کرتے ہوئے چودھری خالد حسین نے توقع ظاہر کی کہ امدادی سامان سے وطن عزیز میں سیلاب زدگان خاندانوں کی پریشانیاں کم ہو سکیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں گھرے پاکستانی بھائیوں کی امداد کرنا واجب ہے۔
9/11 को 21 बरस बीत गए। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को दहशतगर्द हमलों में तकरीबन 3000 अफराद हलाक हुए। आज से 21 बरस पहले रोनुमा होने वाली 9/11 के वाक़े ने दुनिया का मंजरनामा ही बदल दिया। न्यूयॉर्क के 2 टावर्स गिरने पर अमेरिका ने दुनिया के कई ममालिक में हज़ारों बम गिरा दिए। पहला निशाना अफगानिस्तान बना। इसके बाद दहशतगर्दी के नाम पर कई ममालिक अमरीकी जारहियत की जद में आए। 11 सितंबर 2001 वो दिन जब अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़े ने दुनिया का मंजरनामा ही बदल कर रख दिया। 21 बरस कबल आज ही के दिन खुद को हमलो आवरों ने 4 अमरीकी मुसाफिर बरदार तैयारे अगवा किए, जिनमें 2 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और 1 को पेंटागन की इमारत से टकरा दिया, जबकि एक अपने हदफ यानी कैपिटल हिल से कुछ फासले पर गिरकर तबाह हो गया। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ खेलों की खबरें। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में आज पाकिस्तान और श्रीलंका टकराएंगे। एशिया कप के लिए आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फैसला कुन मुकाबला होगा। फाइनल मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रीलंका ने फाइनल से 2 दिन कबल पाकिस्तान को आखिरी सुपर 4 मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान सुपर 4 मरहले के दीगर दोनों मैच जीतकर फाइनल में पहुंची है, जबकि श्रीलंका को टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान ने शिकस्त दी, लेकिन इसके बाद वो लगातार 4 और सुपर 4 मरहले के तमाम 3 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची है। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि बहैसियत टीम इस वक्त हमारा एक ही हदफ है कि हम फाइनल में अच्छा परफॉर्म करें और टूर्नामेंट जीतें। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एशिया कप के फाइनल से कबल कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और बल्लेबाज फ़खर जमान को मशवरा देते हुए कहा कि आज इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाएंगे। उन्होंने कहा कि टीम को मेरा मशवरा है मुस्बत खेलें और बैटर को हमेशा रन्स बनाने से एतमाद मिलता है और इन्हें चाहिए कि श्रीलंका के खिलाफ आज मैच में बॉलर पर अटैक करें, जिसकी वजह से वो दबाव का शिकार हों। इंजमामुल हक ने कहा कि कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और बल्लेबाज फ़खर जमान को मशवरा दूंगा कि वो विकेट पर रुकने के लिए नहीं बल्कि रन्स बनाने के लिए आएँ। उन्होंने कहा कि श्रीलंका की ऐसी बॉलिंग नहीं है कि हम खेल ना सकें और अगर हमने पहले बैटिंग करते हुए स्कोर बोर्ड पर 170 या 175 रन किए तो हमारे बॉलर्स रोक लेंगे। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 74वां यौम वफ़ात इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से आज मनाया जा रहा है। इस मौका पर सरकारी और निजी सतह पर मुख्तलिफ तक़रीबात का अहतमाम भी किया जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना को 1937 में मौलाना मज़हरुद्दीन ने कायद-ए-आज़म का लक़ब दिया। इनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में मुसलमानान हिंद ने अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया और अंग्रेज़ों के तसल्लुत से छुटकारा पाया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 में कराची में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम का आगाज़ 1882 में अपने आबाई शहर से किया और 1893 में आला तालीम के हुसूल के लिए इंग्लैंड चले गए। 1896 में कायद-ए-आज़म ने बैरिस्ट्री का इम्तहान पास किया और वतन वापस लौट आए। कोहिनूर न्यूज़ से फिर वक्त लेता ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।